حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑیا اپنے نوجوان بچے کو لاتی، حضرت کی صحبت بابرکت میں بٹھاتی، حضرت کا واز سنتا، بیان کرتا، سب کچھ سنتا، لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں کوئی انقلاب اور کوئی تبدیلی نہ آئی۔ یہاں تک کہ موت کے وقت قریب آیا، کوئی گناہ نہ چھوٹا، کوئی برائی نہیں چھوٹی، یہاں تک کہ رشتے ناتے بھی چھوٹ گئے۔ ایک ماں کی ممتا تھی جو اپنے بچے کو سینے سے لگائی، اور ہر رشتہ اس بچے کی بدبختی اور نالائقی اور بدتمیزی اور گناہ اور شراب کی وجہ سے کیا کہتے ہیں سارے رشتے اور ناتے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایک بڑیا تھی، اپنے بیٹے کو حضرت حسن بصری کے پاس لے جاتے تھک گئی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے نے کہا کہ اماں جان، حسن بصری کو بلا لے آؤ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑیا دوڑے دوڑے گئی، حسن بصری کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ حسن بصری، میرا بیٹا وقت آ گیا ہے آج اس کی توبہ کا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اٹھ کر یہاں تک نہیں آ سکتا ہے، کمزور ہو گیا ہے، چلا نہیں جاتا۔ یہ بڑی ماں کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اسے اپنے سہارے یہاں تک پہنچائے، پلیز تھوڑا سا نظر کرم ڈال دیجئے اور چلیے، میرا بیٹا زندگی کی آخری سانسیں لیتا ہے، آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا یہ شہادت اور گواہی بن جائے گی، خدا بھی اسے معاف کر دے گا۔ حسن بصری کیا کہتے ہیں مصروف تھے، آپ نے کہا کہ 20 سال جسے سدھارنے کی کوشش کی گئی نہیں سدھرا، پھر اب کیا ہوگا اس سے غصہ کیا اور اسے بھیج دیے۔ وہ خاتون مایوس ہوئی، پھر واپس اپنے گھر پہنچی تو بڑیا نے کہا کہ بیٹا اب اللہ والے بھی تجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اب تیرا کیا ہونے والا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اماں جان، اللہ والوں کا ناراض ہو جانا گویا اللہ کا ناراض ہو جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی میری ذات سے میرے وجود سے کیا کہتے ہیں ناراض ہے، تو ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں نہ نہلانا نہ کفنانا نہ دفنانا، ایک کام کرنا جب میں مر جاؤں میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گلیوں میں گھسیٹتا ہوا لے کر پھرنا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے خدا جس سے ناراض ہوتا ہے اس کا حشر یہی ہوتا ہے۔ اب مجھے نہلانا نہیں، مجھے کفنانا نہیں، مجھے دفنانا نہیں، مجھے لے جا کر کے جنگل میں پھینک دینا تاکہ پھاڑ کھانے والے درندوں کی میں غذا اور نوالا بن جاؤں۔ اتنا کہا، ہچکی لیا اور دم توڑ دیا۔ ابھی توبہ نہیں کی اس نے، بس اسے احساس ندامت کے ساتھ ہچکی کے ساتھ کیا کہتے ہیں سانسیں توڑ دیا۔ اب بوڑھی ماں کس کو آواز دیتی ہے؟ ہر کوئی دشمن، ایک ہی ماں کی ممتا ہے۔ اب اپنے کمزور وجود کے ساتھ بیٹے کے لیے کر کیا سکتی ہے؟ 20 سال ہو گئے، دروازے پر کوئی رشتہ دار نے بھی دستک نہیں دیا، یہاں تک کوئی سائل کوئی فقیر بھی آتا بھیک مانگتا، کیونکہ فقیر کو بھی پتا ہے کہ ایسا گھر ہے جہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ بس ایک ماں کی ممتا ہے، بیٹے کو سینے سے لگائے، ہمارے محنت ہمت نہ ہاری کوشش کرتے رہے، لیکن یہاں تک کہ بیٹا بغیر توبہ کے روح اس کی پرواز ہو گئی۔ اماں کرتی کیا، بیٹے کی محبت میں روتے رہی، روتے روتے ہچکیاں لی، یہاں تک کہ دل کو تھوڑا سا سکون ملا۔ بیٹے کے لاش کے پہلو میں کیا کہتے ہیں سو گئی۔ ابھی آنکھ لگی تھی، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ 20 سال کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے اس کے دروازے کو دستک دیا۔ اس نے کہا کہ کسے پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، اب اٹھ نہیں سکتی، کمزور ہے، جسم ثقیف ہو چکا ہے، اب اٹھنا بھی اسے نہیں ہو رہا، غم سے نڈھال ہو گئی، بچہ لاش بن کر پڑا ہوا ہے۔ 20 سال کے بعد پہلی مرتبہ کس کو پتا چلا ہے کہ میرے پہلو میں جنازہ میرے بیٹے کا ہے؟ بس اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے دروازے پر پہنچی، تھوڑا تھوڑا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اٹھی اور دروازہ جیسی کھولی، چیخیں نکل گئی۔ حسن بصری دروازے پہ ہزاروں شاگردوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ حسن یہ کیا ہو گیا؟ بولے میں حدیث کا درس دے رہا تھا، اچانک آنکھ لگی، غیبی آواز آئی کہ حسن کیا کر رہا ہے؟ میرے دوست کا انتقال ہوا، جا نماز جنازہ۔ لگتا ہے تیرے بیٹے نے توبہ کر لی اور اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، توبہ تو نہیں کیا ہے، لیکن حدیث سامنے ہے، الندم توبۃ، گناہوں پر صرف تم شرمندہ ہو جاؤ، زمین سے آسمان کی بلندی تک کے سارے گناہوں کو خدا معاف کرنے والا